بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 24 میں باب اعداد آلت الجہاد فصل ثالث احادیث نمبر 3890 سے لے کر 3896 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے آپ سے یہ حدیث مبارکہ، قال لم يكن شيء احب الى رسول الله بعد النساء من الخير، رواہ النسائی۔ حضرت انس کہتے ہیں رسول کریم کی نظر میں عورتوں کے بعد جہاد کے مقاصد کے لیے گھوڑوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ نسائی شریف کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت علی راوی ہیں، قال کانت بیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوس عربیت فرأى رجلا بیده قوس فارسی قال ما هذه الکها علیکم بهذه واشباهها ورماح الکنا فإنها يؤيد الله لكم بها في الدين ويمكن لكم في البلاد، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں کسی میدان میں یا ویسے ہی کسی موقع پر رسول کریم کے ہاتھ میں عربی کمان تھی۔ جب آپ نے ایک شخص صحابی کے ہاتھ میں فارسی ایرانی کمان دیکھی تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اس کو پھینک دو، تمہیں یعنی عربی کمان رکھنی چاہیے اور اس طرح یعنی اس وضع کی رکھنی چاہیے، نیز تمہیں کامل نیزے رکھنے چاہیے، یعنی ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کو سربلند کرنے میں تمہاری مدد کرے گا اور دشمنوں کے شہروں میں تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں کہ عورتوں کے بعد گھوڑوں سے حضور علیہ السلام کی محبت جہاد سے محبت کی طرف اشارہ ہے۔ اس وقت گھوڑا ایک طیارے کا کام کیا کرتا تھا۔ حدیث میں اعداد کی حوصلہ افزائی ہے۔ قوس فارسیہ ایک عربی کمان ہوتی ہے، ایک فارسی کمان ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں عربی کمان تھی اور کسی صحابی کے ہاتھ میں فارسی کمان تھی۔ حضور علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا اور فرمایا کہ اس کو پھینک دو اور عربی کمان کو ہاتھ میں لے کر استعمال کرو۔ حضور علیہ السلام نے فارسی کمان پر عربی کمان کو کیوں ترجیح دی؟ بعض علماء سے سننے میں آیا ہے کہ عربی کمان ٹوٹنے کے بعد بھی لڑائی میں کام آتی تھی، مگر فارسی کمان میں یہ صفت نہیں تھی، اس لیے حضور اکرم نے عربی کمان کی عمدگی کے پیش نظر اسے اختیار کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ آئیے طلبہ کرام اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب آداب السفر، سفر کے آداب کے بارے میں یہ باب ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَتَعَوْنَ مَوْتِ أَن يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عُدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ۔ آداب یہ جمع ہے اور اس کا مفرد ادب ہے۔ خصائل حمیدہ کے اپنانے اور خصائل رذیلہ سے بچنے کا نام ادب ہے، یعنی ہر چیز کو اس کا جائز مقام اور مناسب حق دینے کا نام ادب ہے۔ سفر سے مراد عام اور مطلق سفر ہے، مگر یہاں زیادہ تر حضور علیہ السلام کے جہادی اسفار اور اس کے آداب کا بیان ہے۔ حضور اکرم نے نبوت ملنے سے پہلے 13 سال کی عمر میں
شام کی طرف ایک سفر کیا تھا جو ناتمام رہ گیا تھا اور آپ مکہ واپس آ گئے تھے۔ پھر آپ نے 25 سال کی عمر میں شام کی طرف تجارت کے لیے ایک سفر کیا تھا۔ نبوت ملنے کے بعد آپ کا ایک سفر مکہ سے طائف کی طرف ہوا تھا۔ اس کا مقصد طائف والوں کو دعوت اسلام بھی دینا تھا اور اپنے ساتھیوں کے لیے امن اور پناہ کی جگہ بھی تلاش کرنا مقصود تھا۔ پھر مکہ سے مدینہ کی طرف آپ نے 53 سال کی عمر میں ہجرت کی۔ یہ بھی ایک عظیم الشان سفر تھا۔ مدینہ منورہ سے 6 ہجری میں آپ کا ایک سفر عمرہ کے لیے ہوا جو حدیبیہ پر ختم ہوا اور آپ بغیر عمرہ کے مدینہ شریف واپس چلے گئے۔ پھر آئندہ سال عمرۃ القضاء کے ایک سفر کیا گیا۔ پھر 10 ہجری میں آپ نے حجۃ الوداع کے ارادہ سے 1.25 لاکھ یا کم و بیش صحابہ کے ساتھ سفر کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان 7 اسفار کے علاوہ باقی تمام اسفار جہاد کے لیے ہوئے ہیں جو جزیرہ عرب کے اندر تھے۔ جزیرہ عرب سے باہر آپ کا ایک جہادی سفر ہوا تھا جو غزوہ تبوک کے لیے ارض شام کی طرف ہوا تھا۔ علماء، طلباء، صلحاء اور عوام پر لازم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر جس مقصد کے لیے ہوا تھا اس سفر کو اسی مقصد کے لیے بیان کیا جائے۔ بہرحال جہاد کے سفر کے چند آداب لکھے جاتے ہیں۔ پہلا ادب اعلاء کلمت اللہ کی خالص نیت ہو، بغیر کسی تکبر کے نہایت عاجزی سے بندہ آئے اور جائے۔ آپس کا جھگڑا اور ٹکراؤ بالکل نہ ہو بلکہ آپس میں تعاون ہو۔ سفر حضور کریم کے طریقوں کے مطابق ہو۔ دشمن سے لڑائی کی تمنا نہ کی جائے لیکن جب لڑائی ہو جائے تو ثابت قدم رہ کر خوب جم کر لڑے۔ دشمنوں پر نظر نہ جائے، صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو اور تعلق مع اللہ خوب مضبوط ہو۔ بلندی اور نشیبی پر آنے جانے کے وقت زبان ذکر اللہ اور اللہ اکبر کے نعروں سے لبریز ہو۔ فتح کے بعد تکبر نہ کرے، نہ ظلم کرے بلکہ عاجزی کرے۔ اس باب کی پہلی فصل کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الخمیس فی غزوۃ تبوک وکان یحب ان یخرج یوم الخمیس، رواہ البخاری۔ حضرت کعب بن مالک راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن روانہ ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند فرماتے تھے کہ جہاد کے سفر کی ابتدا جمعہ کے دن سے کریں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں کہ جمعرات کے دن کو یوم خمیس کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمومی اسفار خمیس میں ہوئے تھے، کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہوئے۔ خمیس کے انتخاب کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہفتہ بھر کے اعمال خمیس کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ جہاد کا بڑا عمل بھی اس میں ہو تو کیا خوب ہو جائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ خمیس اور خمس میں مناسبت لفظی ہے، خمس مال غنیمت کے حصہ کو کہتے ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کا نام الخمیس تھا جس کے 5 حصے ہوتے تھے، یعنی مقدمت الجیش، ساقت الجیش، میمنت الجیش، میسرت الجیش اور قلب الجیش۔ اسی مناسبت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خمیس کے دن سفر کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ گویا جہاد کے لیے یوم خمیس کے انتخاب کا ذکر آج کی اس حدیث مقدسہ میں ہوا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہیں، عرض کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم الناس ما فی الوحدۃ ما اعلم ما سار راکب بلیل وحدہ، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا کہ اگر لوگ اس چیز کو جو تنہا سفر کرنے سے پیش آتی ہے اتنا جان لیں جتنا میں جانتا ہوں تو کوئی سوار رات میں کبھی سفر کرنے کی ہمت نہ کرے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں یعنی تنہا سفر کرنے کے جو دنیاوی اور اخروی نقصانات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے، اگر وہ کسی اور کو معلوم ہو جائیں تو کوئی بھی سوار کسی وقت تنہا سفر نہیں کرے گا۔
دینی نقصان تو یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز تنہا آدمی کو نصیب نہیں ہوتی، اور دنیاوی نقصان یہ ہے کہ کسی حادثہ کے وقت یا سامان کی حفاظت کے وقت اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تنہا سفر کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا قلب ولا جرس، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا قافلہ کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے جس میں کتا اور گھنٹال یعنی گھنٹی ہو۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ الملائکہ رحمت کے فرشتے مراد ہیں کہ وہ ساتھ نہیں ہوں گے، زحمت کے فرشتے اور کرامن کاتبین تو ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ جرس سے مراد گھنگرو اور گھنٹیاں ہیں جو بجتے ہیں، اس سے ریکارڈنگ کی حرمت آسانی سے معلوم ہو جاتی ہے۔ کتے سے شوقیہ کتا مراد ہے، قلب سید یا قلب حراسہ مراد نہیں ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے، وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الجرس مزامیر الشیطان، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول کریم نے فرمایا جرس یعنی گھنگرو اور گھنٹی یہ مزامیر شیطان یعنی شیطانی بادشاہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں انہو کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ فارسل رسول اللہ رسولا لا تبقین فی رکبت بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت، متفق علیہ۔ حضرت ابو بشیر انصاری سے روایت ہے کہ وہ کسی سفر میں رسول کریم کے ہمراہ تھے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سفر کے موقع پر رسول کریم نے ایک شخص کو قافلہ کے اندر اس حکم کے اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں کمان کی تانچ کے کلادے پٹے کو باقی نہ رکھا جائے، یا پھر یہ فرمایا کہ کلادے کو باقی نہ رکھا جائے بلکہ کاٹ ڈالا جائے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اس کی ممانعت اس لیے آئی ہے کہ اس میں بجنے والے گھنگرو ہوتے ہیں، اگر گھنگرو نہ ہو اور کوئی شرکیہ پٹا نہ ہو محض کلادہ کی ممانعت نہیں کی گئی۔